اے شہر علم و عالم اسرار خشک و تر، تو بادشاہ دی ہے تو سلطان بحر و بر، ادراک و آگہی کی ضمانت تیرا کرم، ایقان و اعتقاد کا حاصل تیری نظر، میری نظر میں خلد سے بڑھ کر تیری گلی، رفت میں مثل عرش بری تیرے بام و در، جبرائیل تیرے در کے نگہباں کا ہم مزاج، باقی ملائکہ تیری گلیوں کے کوز اگر، محفوظ جس میں ہو تیرے نقش قدم کا عکس، کیوں آسماں کا سر نہ جھکے ایسی خاک پر، کیا شے ہے برق تابش جستے براق ہے، معراج کیا ہے صرف تیری سرحد سفر، موجے صبا کو ہے تیری خوشبو کی جستجو، جیسے کسی کے در کی بھکارن ہو در بدر، قامت تیرا ہے روز قیامت کا آسرا، خورشید حشر ایک نگیں تیرے تاج پر، کیا شے ہے برق تابش جستے براق ہے، یہ بھی نہیں کہ میرا مرض لا علاج ہو، یہ بھی نہیں کہ تجھ کو نہیں ہے میری خبر، دے رزق نطق مجھ کو بنا میں علی ولی، یا بحر فاطمہ وہ تیرا پارائے جگر، حسنین کے تو فیل عطا کر مجھے بہشت، میری دعا کے رخ پہ چھڑک شبنم اثر، میری دعا کے رخ پہ چھڑک شبنم اثر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو احساس محرم اپیل 2024 کی یہ خصوصی ٹیلی تھون نشریات ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود۔ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ احساس فاؤنڈیشن کا قیام آج سے قریباً 15 سال پہلے عمل میں لایا گیا، تب سے لے کر اب تک احساس فاؤنڈیشن زندگی کے مختلف شعبہ جات میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، اور یقینی طور پر احساس فاؤنڈیشن جو یہ کام کر رہا ہے یہ آپ لوگوں کے تعاون ہی سے ممکن ہو پایا ہے۔ جب اس کا آغاز کیا گیا تھا تب یقینی طور پر یہ امید نہیں تھی کہ یہ کام اس قدر پھیل جائے گا، اور نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ پاکستان کی سرحدوں سے باہر بھی جہاں کہیں انسانیت کسی مسئلے میں ہو، مشکل میں ہو، پریشانیوں میں ہو، وہاں پر احساس فاؤنڈیشن کوشش کرتا ہے کہ پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد دکھی انسانیت کی دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے جو کچھ احساس فاؤنڈیشن سے ممکن ہو سکے وہ آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ احساس فاؤنڈیشن وہاں پر کرے، اور الحمدللہ آج 15 سال ہو گئے۔ یہ سفر جاری و ساری ہے، اور نہ صرف جاری ہے بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں پہلے سے زیادہ ترقی ہوتی جا رہی ہے، پہلے سے زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یقینی طور پر یہ میں ہر مرتبہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ فاؤنڈیشن ناظرین ہماری نہیں ہے، یہ فاؤنڈیشن در حقیقت آپ لوگوں کی ہے، چونکہ آپ ہی وہ لوگ ہیں جو اس کا ایندھن ہے، آپ ہی وہ لوگ ہیں جو اس کا فیول ہے، جس کی بدولت یہ ادارہ چل رہا ہے، وہ یقینی طور پر آپ لوگ۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم تو صرف عنواں ہیں، اصل داستاں تم ہو، تو حقیقی معنوں میں آپ اصل داستاں ہیں۔ ہم تو میرے کارواں ہیں، ہم تو روح کارواں ہیں، میرے کارواں تم ہو، یعنی کہ آپ کے بدولت یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ہم آپ سے یہی امید لگاتے ہیں، اسی بنیاد پر ہم سال کے مختلف اوقات کار میں مختلف ٹیلی تھون نشریات لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ویسے تو الحمدللہ سال کے تمام ہی مہینوں میں احساس فاؤنڈیشن کے تمام ہی شعبہ جات فعال رہتے ہیں، لیکن کچھ جو اسلامی تہوار ہیں اس میں اسپیسیفکلی ہم کچھ اپیلیں لے کر آپ تک حاضر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو ہم گرم کپڑوں کے حوالے سے، لحافوں کے حوالے سے، کمبل کے حوالے سے، اور خشک جو غذائی اجناس ہوتی ہیں ان کے حوالے سے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر کبھی ملک میں کوئی آفت آ جائے، کوئی ناگہانی یا کوئی آسمانی جسے ہم کہتے ہیں بلائیں جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں، اور اس طرح کی صورتحال ہو، سیلابی صورتحال ہو، کوئی زلزلہ آ جائے، تو پھر یہ اوکیجنل چیزیں ہوتی ہیں، اس میں بھی احساس فاؤنڈیشن کام کرتا ہے۔ پاکستان میں ابھی پچھلے سال بھی اور اس سے پہلے بھی سیلاب کی تباہ کاریاں رہیں، تو یقینی طور پر احساس فاؤنڈیشن نے اس میں بھی بڑا کام کیا۔ پھر حال ہی میں ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ ترکیہ میں ایک شدید نوعیت کا زلزلہ آیا، اور وہاں پر بھی احساس فاؤنڈیشن نے آگے بڑھ کر کام کیا، اور جو لوگ اس میں متاثر ہوئے، جو لوگ شہید ہو گئے، جن کے گھر بار تباہ ہو گئے، جن کی املاک کو نقصان پہنچا، وہاں پہ کھانے پینے کی قلت پیدا ہو گئی، اور چونکہ
پورے شہر تباہ ہوئے، تو وہاں پر بھی احساس فاؤنڈیشن نے اپنے طور پر کام کیا۔ پھر ہم مختلف اوکیجنلی جو شادی کے ایونٹ سیلیبریٹ کرتے ہیں، غریب بچیوں کی شادی کا معاملہ ہوتا ہے جن کے سر پر کوئی بڑا اس طرح سے نہیں ہوتا، گارجین نہیں ہوتا، وہ بچیاں شادی کی عمروں کو پہنچ جاتی ہیں، پھر ان کی شادی کروانے کے لیے احساس فاؤنڈیشن نہ صرف انتظام کرتا ہے، پھر ان کے جہیز کے حوالے سے بھی انتظامات کیے جاتے ہیں، اور پھر باقاعدہ اجتماعی شادیاں منعقد کی جاتی ہیں۔ پھر سادات کرام کا فنڈ احساس فاؤنڈیشن میں الحمدللہ موجود ہے، اور یہ تو وہ شعبہ ہے جسے احساس فاؤنڈیشن اپنے سر کا تاج سمجھتا ہے، احساس فاؤنڈیشن ماتھے کا جھومر سمجھتا ہے، اور یہ وہ شعبہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات اور ہماری بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ اس چیز کو یہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے تو یہی ہمارے لیے ناظرین کافی ہوگا۔ ہم بڑے عزت و احترام کے ساتھ ہاتھ باندھے، سر جھکائے، ادب سے کھڑے ہو کر سادات کرام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور جو کوئی اپنے پاک مال سے ان کے لیے ڈونیٹ کرتا ہے، اس میں یقینی طور پر زکوٰۃ نہیں ہوتا اور اس طرح کے دیگر صدقات نہیں ہوتے، وہ بالکل وہ اپنے پاک مال سے ان کے لیے ڈونیٹ کرتے ہیں۔ تو پھر ہم سادات کرام ایسے گھرانوں کو ان کی نشاندہی کی جاتی ہے، انہیں ڈھونڈا جاتا ہے، ہمارے والنٹیئرز ہمیں بتاتے ہیں، پھر باقاعدہ ماہانہ بنیادوں پر یا سالانہ بنیادوں پر یا جو کچھ بھی انہیں ضرورت ہوتی ہے سادات فنڈ سے ان کی خدمت کی جاتی ہے، اور یقینی طور پر یہ ہمارے لیے باعث اعزاز بھی ہے۔ پھر بہت سے طلبہ و طالبات ایسے ہیں پاکستان بھر کے جنہیں وظائف کی فراہمی کی جاتی، کیونکہ دیکھیں ایک تعلیمی ادارے تو بنائے جا سکتے ہیں اور تعلیمی اداروں میں وہ بچے پڑھنے بھی آ سکتے ہیں، لیکن جن بچوں کا مسئلہ صرف تعلیم حاصل کرنا نہیں ہے، جن بچوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں اپنے گھر کے لیے معاش بھی کمانا ہے، وہ بچے تو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے نا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جس کا ایک ہی بیٹا ہو بھوکا 8 پہروں سے، بتاؤ اہل دانش تم وہ گندم لے کہ تختی لے۔ تو یہ مسئلہ ہے، بہت سے بچے ایسے ہیں جو اپنے گھر کے واحد کفیل ہیں، اگر وہ بچے کسی تعلیمی ادارے میں جا کر تعلیم حاصل کریں گے تو ٹھیک ہے، لانگ رن میں انہیں فائدہ پہنچے گا، لیکن وقتی طور پر تو ان کے پاس کوئی پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے کوئی چیز لے سکیں، کوئی راشن لے سکیں، کھانے پینے کی چیزیں، دوائیاں لے سکیں۔ تو ان بچوں کے لیے اس طرح کے انتظامات کیے جاتے ہیں کہ وہ ان تعلیمی اداروں میں تعلیم بھی حاصل کریں، اور تعلیم حاصل کرنے کے دوران انہیں وظائف بھی دیے جائیں تاکہ اس دیے گئے پیسوں سے وہ اپنے گھر کی ضرورت بھی پوری کر سکے، تو اس طرح سے وہ بچے تعلیم حاصل کر پاتے۔ تو الحمدللہ احساس کی جانب سے مختلف طلبہ و طالبات ہیں جنہیں سالانہ بنیادوں پر وظائف کی فراہمی کی جاتی ہے، نہ صرف مفت تعلیم دی جا رہی ہے بلکہ ان کے یونیفارم کا بندوبست بھی کیا جاتا ہے، ان کے کھانے پینے کا، ان کی رہائش کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ مسجدوں کی تعمیر کا بھی شعبہ ہے، مدارس کی تعمیر کا بھی شعبہ ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ مسجدیں جو ہیں وہ مسلمانوں کی شان کی ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے۔ جن علاقوں میں مسجدیں موجود ہوں، ہم کسی نئے شہر میں جائیں، کسی نئے ملک میں جائیں اور وہاں پر ہمیں کوئی مسجد دکھے، مسجد کی گنبدیں دکھیں، مسجد کے مینار دکھیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی ایسے شہر میں، کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں پر فرزندان توحید بستے ہیں، اور ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم بھی جس دین کے پیروکار ہیں اس شہر میں، اس ملک میں اس دین کے پیروکار۔ تو یہ مسلمانوں کا ایک سمبولک، ایک پہچان ہے مسلمانوں کی، اور الحمدللہ یہی وہ جگہیں جہاں پر نہ صرف لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، جہاں پر لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، بلکہ یہ اسلام کی ترویج اور اشاعت کا مرکز بھی ہے۔ اور آغاز اسلام کے زمانے میں تو مسجدیں ہی تھیں جہاں پر مسلمان اپنی تمام سرگرمیاں کیا کرتے تھے، امور مملکت بھی مسجدوں سے چلائے جاتے تھے، جنگوں کی ترتیب مسجدوں سے ہوا کرتی تھی، مشاورت جو کور کمیٹی ہوتی ہے یا اس طرح کی جو مسلمانوں کے آغاز میں کمیٹیاں تھیں، شورا جسے کہتے ہیں، تو یہ بھی مسجدوں میں بیٹھا کرتی تھی، لوگ اپنے مسائل لے کر مسجدوں میں آتے تھے، لوگوں کے فیصلے مسجدوں میں ہوا کرتے تھے۔ اور اب بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر مسجدوں میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے، صرف عبادت تک وہ معاملہ محدود نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بہت سارے کام مسجدوں میں ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے مسجدوں کی تعمیر بھی، چھوٹی مساجد بھی تعمیر کی جاتی ہیں، بڑی مساجد بھی تعمیر کی جاتی ہیں، ضرورت کے مطابق کہ جس گاؤں میں جس طرح کی ضرورت ہو، جس دیہات میں جس طرح کی ضرورت ہو، وہاں پر وہ مسجد تعمیر کی جاتی ہے۔ اور یقینی طور پر ونس اگین وہ آپ لوگوں کے تعاون ہی سے، اور جب تک انشاءاللہ وہ مسجد موجود رہے گی، اور مسجد تو انشاءاللہ تا قیامت موجود رہے گی، اور وہاں پہ جتنے لوگ نمازیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں گے، اس کا ثواب یقینی طور پر
ان لوگوں کو بھی جائے گا جنہوں نے اس کی تعمیر میں اپنا حصہ شامل کیا ہے۔ پھر پانی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جو دنیا میں تیسری جنگ عظیم ہوگی وہ پانی کے معاملے پر ہوگی، اور لگ بھی ایسا رہا ہے کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دی کانفلکٹ، کہ جہاں پر ہمیں جو ہے وہ پانی کے مسائل درپیش ہونے لگے ہیں۔ بہت سے ملکوں میں ڈیمز اس طرح سے بنائے جا رہے ہیں، دریاؤں کا پانی روکا جا رہا ہے، اور وہ اس کا آغاز ہو گیا آج سے 30-40 سال پہلے تو اس کا تصور شاید ممکن نہیں تھا، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ یس دس از دی فیکچوئل تھنگ، اور یہ ہونے جا رہا ہے۔ تو پانی کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ پانی کہتے ہیں کہ بلکہ پانی تو ایک استعارہ ہے زندگی کا، کہ یا تو زندگی کہہ لے یا پانی کہہ لے۔ لوگ کہتے ہیں یہ جملہ ضرب المثل ہے کہ پانی زندگی ہے، اور میں بحیثیت میڈیکل کے طالب علم کے یہ بات جانتا ہوں کہ انسانی جسم کا جو 70% حصہ ہے وہ پانی پر مشتمل ہے، اور پانی کے بغیر جو ہے نہ صرف انسانی زندگی کا تصور نہیں ہے بلکہ کسی بھی زندگی کا تصور نہیں ہے۔ تو پانی بہت سے علاقوں میں، ہم شہری علاقوں میں ناظرین رہنے والے لوگ شاید اس مسئلے کو اس طرح سے نہیں جان پائیں کہ پانی کا مسئلہ گاؤں دیہات میں کیسا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یار گاؤں دیہات میں تو اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، وہاں پہ تو ہم نے فوٹیجز میں دیکھا ہے کہ نہریں بھی ہیں، آبشاریں بھی ہیں، اور ٹیوب ویلز بھی لگے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے جھرنے بھی بہہ رہے ہوتے ہیں، ندی نالے بھی موجود ہیں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ یہ چند گاؤں ہیں، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو پاکستان کے شمالی علاقہ جات ہیں، جو ناردرن ایریاز ہیں، وہاں پر تو ایسا ہے کہ ندی نالے موجود ہیں اور پینے کا صاف پانی جو ہے وہاں پر میسر ہے، لیکن پاکستان صرف ناردرن ایریاز پر تو مشتمل نہیں ہے نا۔ پاکستان میں تو سندھ بھی ہے جس کا وسطی علاقہ جو ہے وہ صحراؤں پر مشتمل ہے، جس کا بالائی علاقہ اور پنجاب کا زیریں علاقہ، یعنی کہ بالائی سندھ اور زیریں پنجاب کا یہ میدانی علاقہ ہے جہاں پر صرف دریا بہتا ہو، وہ دریا کا پانی قابل استعمال نہیں انسانوں کے لیے ڈائریکٹلی، ان علاقوں میں جو دریا بہتے ہیں۔ پھر زیر زمین پانی بھی بہت نیچے جا رہا ہے، اور وہاں سے ٹیوب ویل کے ذریعے ان پانیوں کو نکالنا اور پھر فلٹریشن پلانٹ سے اسے گزارنا اور پھر اسے استعمال کرنا، یہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو گاؤں دیہاتوں میں یہ بڑا مسئلہ ہے پانی کا۔ تو الحمدللہ احساس کی جانب سے کنویں کھدوائے جاتے ہیں، ٹیوب ویلز لگوائے جاتے ہیں، چھوٹے ٹیوب ویلز بھی لگائے جاتے ہیں، بڑے ٹیوب ویلز بھی لگائے جاتے ہیں۔ آپ اسکرین پہ اس وقت فوٹیجز بھی دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو ہے ان ٹیوب ویلوں سے جو ہے وہ یہ پانی بھر رہے ہیں، اور کس قدر خوشی ہے ان کے چہروں پر، اور وہ مسکرا رہے ہیں، چونکہ ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طور پر اس نعمت سے نہیں نواز رکھا، تو جب وہ یہ نعمت حاصل کر پاتے ہیں تو بڑا انہیں اچھا محسوس ہوتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی فوٹیجز بھی ہیں کہ تالاب ایسے ہیں، جوہر ایسے ہیں کہ جہاں سے جانور بھی پانی پی رہے ہیں اور انسان بھی پی رہے ہیں، یعنی کہ ایک ہی جگہ ہے جہاں سے انسان بھی پانی پی پاتا ہے، اور جہاں سے جانوروں کو پانی میسر ہے وہیں سے انسان بھی جو ہے وہ پانی حاصل کر پاتا ہے۔ تو الحمدللہ چھوٹے ٹیوب ویلز لگائے جا رہے ہیں، بڑے ٹیوب ویلز لگائے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے جب عید بقرعید کا کوئی تہوار ہوتا ہے یا اس طرح سے ربیع الاول کا موقع ہوتا ہے، ان مواقعوں پر بھی کوشش کی جاتی ہے کہ جو ایک تحائف کا سلسلہ ہے، ہماری ایک روایت ہے، ہماری ثقافت ہے کہ عید بقرعید پر ہم ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں، ربیع الاول کے موقع پر ہم ایک دوسرے کو تحفے بھجواتے ہیں، مٹھائیاں بھجواتے ہیں، کوئی میٹھی چیز بھجواتے ہیں۔ تو احساس اب یہ جو لوگ غریب ہیں، جنہیں راشن تک میسر نہیں ہے، جنہیں پینے کا صاف پانی ناظرین میسر نہیں ہے، ان لوگوں کو تحائف کون دے گا؟ آپ سوچیں نا۔ تو الحمدللہ احساس یہ بھی ایک بہت اچھا کام کر رہا ہے کہ عید بقرعید پر تحائف کا سلسلہ بھی، اور خاص کر چھوٹے بچوں کے لیے، چھوٹی بچیوں کے لیے تحائف کے سلسلے ہیں، اور اس میں کپڑے ہوتے ہیں ان بچیوں کے لیے، ان کی جوتیاں، کوئی پونیاں، کوئی ان کے لیے بینگلز، چوڑیاں ہوتی ہیں، کوئی کیچر ہوتے ہیں، اور وہ چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں اور وہ اسے پا کر بڑا خوش ہوتی ہیں۔ بچے ہوتے ہیں ان کے لیے نئے کپڑے، کھلونے، کوئی چشمے، گھڑیاں، جو ہمارے بچوں کا ایک شوق ہوتا ہے۔ عید پر ہم دیکھتے ہیں کہ سارے بچے جو ہے وہ رنگ برنگی چشمے لگائے اور گھڑیاں پہنے اور والیٹ لیے، چونکہ عیدی جمع کرنے کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ پھر عیدی کا سلسلہ بھی ہے، عیدی کی تقسیم بھی کی جاتی ہے۔ پھر مختلف دسترخوانوں کا سلسلہ ہے، شاہراہوں پر، چوکوں پر، ہسپتالوں کے قرب و جوار میں دسترخوان لگائے جاتے ہیں جہاں پر لوگ جو ہے وہ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ پھر راشن کی فراہمی ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں ناظرین کہ بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے، اور جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ مطلب اسے فلسفہ پھر سمجھ میں نہیں آتا۔ بھوک لگتی ہے تو بس بھوک لگتی ہے، بھوک بس بھوک ہے۔ بابا فرید نے کہا تھا کہ تو کی جانے یار فریدہ، روٹی بندہ کھا جاندی ہے۔ ویسے تو ہم لوگ روٹی کھاتے ہیں، لیکن بابا فرید نے کہا تھا کہ روٹی بندہ کھا جاتی ہے۔ یہ جو بھوک کا معاملہ ہے، جو روٹی کا معاملہ ہے، یہ انسانوں کو نگل جاتا ہے ناظرین اگر کسی کو یہ روٹی دستیاب نہ ہو۔ یہ وہ پریشانی ہے، یہ وہ دکھ ہے جو دنیا کے، بابا فرید ہی نے کہا تھا کہ روٹی ہے دلدار تو آگے،
روٹی دا دکھ پیار تو آگے. یہ وہ دکھ ہے جو دنیا کا سب سے بڑا دکھ ہے, اور انسان کو لگتا ہے کہ وہ آج اس پریشانی میں مبتلا ہے تو شاید اس کی پریشانی سب سے زیادہ ہے, وہ فلاں پریشانی میں ہے تو شاید اسی کی یہی پریشانی سب سے زیادہ ہے. لیکن ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی بھوک میں مبتلا ہو نا, وہ خود مبتلا ہو, اس کے گھر والے ہوں, اس کے بچے ہوں, اس سے بڑا دکھ, اس سے زیادہ پریشانی کی بات جو ہے وہ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی. تو یقینی طور پر بھوک مٹانے کے لیے لوگوں کو مطلب اس سلسلے میں انہیں کچھ آسانیاں فراہم کرنے کے لیے احساس کی جانب سے ماہانہ بنیادوں پر کفالت کی جاتی ہے. راشن کی تقسیم کا معاملہ ہے, اور وہ راشن کوشش ہم کرتے ہیں کہ اس طرح کا راشن ہو کہ جو ایک فیملی کے لیے پورے ایک ماہ کے لیے کافی ہو. یعنی کہ 6 سے 8 افراد پر مشتمل جو ایک گھرانہ ہوتا ہے, ان کے لیے ایک ماہ کے لیے وہ راشن کافی ہو, اور وہ اس کے بعد انہیں مزید کسی چیز کی ضرورت نہ رہے. ایک بڑا اہم شعبہ احساس کا خواتین کی امپاورمنٹ کا بھی ہے, جہاں پر خواتین کو جو ہے وہ ہنر سکھایا جاتا ہے, کچھ بنیادی تعلیم دی جاتی ہے, اور یہ بڑا اہم ہے. میں اسے دوسرے نقطہ نظر سے بھی دیکھتا ہوں. ناظرین, آپ یوں سمجھے کہ پاکستان کے جو ریسنٹ سینسز ہیں اس کے مطابق پاکستان کی آبادی کا 52% آف دی ٹوٹل پاپولیشن از کنسسٹنگ آف فیمیل, یعنی کہ وومنز پر مشتمل ہے. 52% پاکستان کی جو آبادی ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے. اینڈ ہاؤ کین اٹ بی پاسبل دیٹ 52% آف پاپولیشن آر آؤٹ آف دی فرام مین ورک فریم, اور اس کے باوجود کوئی ملک ترقی کر جائے؟ اٹ از ناٹ پاسبل. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر 52% آبادی جو ہے وہ کام سے دور ہے اور ملک ترقی کر جائے. تو خواتین اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے, شرعی حدود و قیاس کا احترام کرتے ہوئے دنیا کے تمام کام کر سکتی ہیں جس کی شریعت ہمیں اجازت دیتا ہے. اور الحمدللہ ہماری خواتین جو ہے وہ یہ کام کرتی بھی, اور جو کچھ خواتین نہیں کر پاتی, جو گاؤں دیہات میں ہیں, جن کا ایکسپوجر اتنا نہیں ہے, جن کے پاس سہولیات ناکافی ہیں, وہ کچھ ایسا سیکھ نہیں پا رہی ہیں کہ جسے کنورٹ کر سکیں اپنے ذریعہ معاش میں, تو الحمدللہ خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے بھی احساس کی جانب سے کام کیا جا رہا ہے, اور انہیں مختلف ہنر سکھائے جا رہے ہیں, دستکاریاں سکھائی جا رہی ہیں, اور مقصد یہی ہے کہ جسے اب جو ابھی بھوک پہ مبتلا اسے تو راشن دیا جائے, 1-2 ماہ کا راشن دیا جائے, لیکن اس سلسلے کو طوالت نہ دی جائے, اسے جو ہے وہ اس سلسلے کو لمبا نہ کیا جائے, اور انہیں کوئی ایسا کام بھی انہیں سکھا دیا جائے کہ وہ جس کام کو سیکھنے کے بعد اپنے لیے اور اپنے متعلقین کے لیے جو ہے وہ لیونگز کما سکیں. تو الحمدللہ خواتین کو سکھایا جائے, سلائی کڑھائی سکھائی جا رہی ہے, کہیں پہ آن لائن بزنس سکھایا جا رہا ہے, فری لانسنگ سکھائی جا رہی ہے. جو بچیاں ہماری تھوڑی پڑھی لکھی ہیں انہیں ویب ڈیزائننگ, گرافک ڈیزائننگ اور اس طرح کی دیگر جو چیزیں ہیں, کمپیوٹر کورسز ہیں, وہ کروائے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے لیے بھی اور اپنے متعلقین کے لیے بھی کچھ لیونگ کما سکیں. اور یہ نہ صرف ان کے لیے بہتر ہے, ان کے خاندان کے لیے بہتر ہے, بلکہ یہ اگر اسے لارجر کینوس پر دیکھا جائے تو یہ ملک پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے کہ ہماری خواتین جو ہے وہ جب کام کریں گی تو آبویسلی ہمارے ریپنڈنسز بڑھیں گے, پیسوں کا جو ایک سرکولیشن ہے, جو ایک فلو ہے وہ بڑھے گا, اور اس کے بڑھنے کی وجہ سے یقینی طور پر ملک کا فائدہ ہوگا. یقینی طور پر مطلب وہ کام کرنے کے لیے اگر ہمارے پاس 50 لوگ ہیں اور وہ کام کرنے کے لیے ہمارے پاس 70 لوگ ہوں تو وہ کام کا پیمانہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. تو الحمدللہ خواتین کی امپاورمنٹ ایک بڑا اہم شعبہ ہے احساس فاؤنڈیشن کا. پھر مدارس کی تعمیر بھی کی جاتی ہے. ایک تو مسجدوں کے ساتھ مدرسے موجود ہوتے ہیں, اور ایک باقاعدہ مدارس جہاں پر درس نظامی کروائی جاتی ہے, جہاں پر بچے اور بچیاں جو ہے وہ عالم دین بنتے ہیں. تو اس طرح کے مدارس بھی ہے. اس کے علاوہ بھی اور دیگر بہت سے شعبہ جات ہیں الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن کے, جس میں احساس فاؤنڈیشن سرگرم عمل ہے. ہم ان حوالوں سے آپ کو بتاتے رہتے ہیں, پہلے بھی بتاتے رہے ہیں, لیکن ناظرین جس طرح سے میں نے آغاز میں عرض کیا کہ سال کے مختلف اوقات کار میں, یا یوں کہہ لیجئے کہ مختلف اسلامی تہوار یا مختلف موسمی تہواروں میں ہم مختلف پروجیکٹس کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. ویسے تو میں نے بتایا کہ تمام شعبہ جات سارا سال فعال رہتے ہیں, لیکن مختلف اوکیزن پر ہم مختلف پروجیکٹ لے کر آتے ہیں. ابھی محرم الحرام کے حوالے سے ہم 3 اپیلیں خصوصی طور پر آپ سے کر رہے ہیں. ایک اپیل پانی کے حوالے سے, ایک اپیل راشن بیگ کے حوالے سے ہے, اور ایک اپیل مسجدوں کی تعمیر کے حوالے سے ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ راشن بیگ کے حوالے سے آپ تعاون کریں تو $65 کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایک جگہ پر کوئی ٹیوب ویل لگوا دیا جائے تو آپ نے $185 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک چھوٹی مسجد, ایک مکمل مسجد
آپ کی جانب سے یا آپ کے کسی مرحومین کی جانب سے یا محبین یا متعلقین کی جانب سے کوئی مسجد تعمیر کر دی جائے تو اس کے لیے $9,500 کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہوگا. یہ وہ خصوصی 3 اپیلیں ہیں جو ہم اس ٹیلی تھون نشریات میں آپ سے کر رہے ہیں. اور محرم الحرام کی ناظرین آپ جانتے ہیں کہ نسبت کرب و بلا سے بھی ہے، جو کہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا ایک واقعہ ہے، جرأت و بہادری کا ایک ایسا واقعہ ہے، اثار و قربانی کا ایک ایسا واقعہ ہے. اور یہ مشترکہ طور پہ کہ ایک جانب جرأت و بہادری بھی ہے اور ایک جانب اثار و قربانی بھی ہے. یہ مشترکہ واقعہ تاریخ انسانی نے اس سے پہلے اس کا مشاہدہ کبھی نہیں کیا اور نہ تا قیامت اس کا مشاہدہ کبھی ہو جائے گا کہ ایک شخص نہ صرف خود کو بلکہ اپنے پورے خانوادے کو اپنے نانا کے دین کی حرمت کے لیے، اپنے نانا کے دین کی بقا کے لیے قربان کر دے اور اصولوں پر قائم رہے، اصولوں پر ڈٹا رہے، اصولوں کی سودے بازی نہ کرے. خاندان لٹتا ہے تو لٹ جائے، خاندان جاتا ہے تو چلا جائے، لیکن نانا کا دین باقی رہے اور دین متین باقی رہے، دین حنیف باقی رہے. تو قربانی کی ایسی مثال تاریخ انسانی نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. تو ناظرین، کرب و بلا کا ایک بڑا اہم تعلق جو ہے وہ پانی سے بھی ہے. کرب و بلا کا ایک بڑا اہم تعلق جو ہے وہ پیاس سے بھی ہے. کرب و بلا ہمیں خانوادہ رسول کی اس پیاس کی یاد بھی دلاتا ہے کہ جو ہم سنتے ہیں، ہمارے علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں، اور وہ دل کٹ کر رہ جاتا ہے، جگر پارا پارا ہو جاتا ہے کہ کس طرح امت محمدی نے خانوادہ محمد پر یہ ظلم ڈھائے ہوں گے. عقل تسلیم نہیں کر سکتی اس بات کو، اور آج بھی عقل انسانی جو ہماری ہم محو حیرت رہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ امت محمدی نے خانوادہ محمد پر اس طرح کا ظلم ڈھایا ہو کہ کئی کئی دن تک وہ چھوٹے بچے، وہ علی اصغر، وہ پیاس میں مبتلا رہے. اور وہ تمام واقعات ہم سنتے ہیں کہ کس طرح سے عباس سے علمدار اٹھے، مشق سکینہ لیا، حسین کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ آقا، حضرت عباس جو ہے وہ ویسے تو بھائی ہیں حضرت حسین سلام اللہ علیہ کے، لیکن انہوں نے زندگی بھر حضرت حسین کو اپنا آقا کہا ہے. 34 سال کی عمر ہے، 33 سال یا 34 سال، شمسی اعتبار سے 33 سال اور قمری اعتبار سے 34 سال کی عمر ہے. حضرت حسین کے پاس پہنچتے بولتے ہیں آقا اجازت دیجئے، اب برداشت نہیں ہوتا، ان چھوٹے بچوں کی پیاس ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اجازت دیجئے میں پانی بھراؤں. حضرت حسین بڑی تذبذب کا شکار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عباس، میں تمہیں کیسے اجازت دوں، تم تو میرے لشکر کے سالار ہو، تم تو میرے لشکر کی کمان تمہارے ہاتھ میں تمہیں کیسے اجازت دوں. لیکن حضرت عباس کے ضد کے آگے ہار مانتے، اجازت دیتے ہیں. حضرت عباس پہنچتے ہیں، مشق سکینہ اٹھاتے ہیں، ایک ہاتھ میں علم ہوتا ہے، دریا کی جانب جاتے ہیں. دریائے فرات اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ بہہ رہا ہے. حضرت عباس وہاں پہنچتے ہیں. ان کی غیرت، پیاس کی شدت انہیں بھی ہے، لیکن ان کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ وہاں پر خانوادہ رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس میں مبتلا ہوں اور حضرت عباس یہاں پانی پی لے. اور حضرت عباس کو تو چھوڑیے، مورخین بتاتے ہیں کہ حضرت عباس کے گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا، پانی سے منہ موڑ لیا. حضرت عباس پہنچے. پھر پورا واقعہ کہ کس طرح سے وہ مشق سکینہ بھرنے کے لیے جھکتے ہیں اور پھر ان کو تیر مارا جاتا ہے، تلوار مارا جاتا ہے، علم گرتے ہیں، ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں، ہونٹوں سے پکڑتے ہیں. وہ پورا واقعہ ہم نے سن رکھا ہے. تو یہ کرب و بلا جو ہے وہ ہمیں اس کی بڑی نسبت ہے پانی کے ساتھ، اس کی بڑی نسبت ہے پیاس کے ساتھ. تو ہم جہاں پر کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس اچھے کام کو کرنے کے لیے اگر اس میں دیگر اچھی نیتیں بھی شامل کر لیں تو یقینی طور پر اس سے جو ہے وہ اس کا ثواب جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گا. ویسے اللہ تعالیٰ اس چیز کا محتاج تو نہیں ہے، لیکن ہم بحیثیت انسان اپنی چھوٹی موٹی یہ کوئی کیلکولیشنز ہے ہماری جو ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہم پانی کے لیے ہینڈ پمپ لگا رہے ہیں $185 کا تعاون کر رہے ہیں، اگر ہم اس میں نسبتیں جوڑ لیں کہ یار یہ میں $185 دے تو رہا ہوں، اس سے لوگ پانی پئیں گے، ثواب ملے گا. ہم نے حدیثیں سن رکھی ہیں، ہم نے احکامات سن رکھے ہیں کہ اس کا یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے. کہ فائن، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ہم اس میں نسبتیں بھی جوڑ لیں کہ اس کی نسبت کرب و بلا سے ہم ان کی پیاس کو یاد کرتے ہوئے ہم یہ ان کے نام پر یہ واٹر پمپ نہیں لگا رہے، ہم یہ سبیل لگا رہے جو کہ پورا سال جاری رہے گا. ہم اس میں یہ ہے کہ یہ پیسے ہمارے، ہم اس میں اثار کی نیت کو شامل کر لیں، صلہ رحمی کی نیت کو شامل کر لیں، اخوت کو شامل کر لیں، بھائی چارے کو شامل کر لیں، تو ہمیں یقینی طور پر ان تمام چیزوں کا بھی ثواب ملے گا. تو ایک نسبت ہے ناظرین کرب و بلا کی اور اس ماہ محرم الحرام کی پیاس کے ساتھ، پانی کے ساتھ. تو
اسی حوالے سے ہم یہ پانی کی اپیل آپ سے کر رہے ہیں کہ آپ کی جانب سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایک علاقے میں ایک ٹیوب ویل لگا دیا جائے، ایک کنواں کھدوا دیا جائے، چھوٹے اسمال ہینڈ پمپس لگا دیے جائیں، تو آپ $185 کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی مسجد تعمیر کر دی جائے تو اس کے لیے $9,500 سے آپ تعاون کر سکتے ہیں. مسجدوں کی تعمیر ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ کا حکم بھی ہے، رسول کی سنت بھی ہے اور اصحاب کا طریقہ بھی ہے کہ مسجدوں کی تعمیر. نبی کریم نے مسجدوں کی تعمیر اپنے ہاتھ سے فرمائی ہے. ہم نے وہ تمام واقعات سن رکھے ہیں کہ کس طرح نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مٹی کے گارے اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں، اینٹیں اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں اور مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں. ایک جانب اختیار کا عالم یہ ہے کہ ہمارے امام حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. ایک جانب اختیار ایسا ہے کہ دونوں جہاں کیا کل جہاں ان کی ملکیت میں، کل جہاں ملک، جتنے عالم ہے دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. تو چاہتے تو اللہ سے کہتے کہ آپ بھیجیں فرشتے اور یہاں پر مسجدوں کی تعمیر کروائیں. اللہ ان کی کس بات کو رد کرتا، لیکن یقینی طور پہ امت کو پیغام دینا تھا. خود سے مٹی اٹھا رہے ہیں، گارے اٹھا رہے ہیں، اینٹیں اٹھا رہے ہیں اور جا کر مسجد کی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، یہ اصحاب کا طریقہ بھی ہے کہ جب نبی کریم دنیا سے وصال فرما گئے، ظاہری طور پر پردہ فرما گئے، اس کے بعد اللہ نے اسلام کو بڑی قوت دی، بڑی طاقت دی. اسلام کو جو آغاز میں اسلام نے مصائب دیکھے تھے، پھر اس کے بعد اللہ نے بڑی فراوانی دی. اور اصحاب جب کوئی ایک نیا شہر فتح کرتے تو سب سے پہلے جو کام کرتے وہاں پر ایک مسجد کی تعمیر کرتے. جیسے ہی ایک شہر فتح ہوتا وہاں پر جو سب سے پہلا کام ہوتا وہ مسجدوں کی تعمیر. تو یہ اصحاب کا طریقہ بھی ہے، اصحاب کی سنت بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے. تو اس میں ہم یہ نیتیں بھی شامل کر سکتے ہیں، ان نسبتوں کو بھی جوڑ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ناظرین اگر آپ ان تمام حوالوں سے تعاون کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، ہمارے IBAN نمبرز اسکرین پر موجود ہیں. آپ رقم منتقلی کا کوئی بھی ذریعہ اختیار کرتے ہوئے اپنی رقوم ہم تک بھیج سکتے ہیں. آپ یہاں پر بینکرز چیک بھی بھجوا سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیوز کے نمبر بھی اس وقت اسکرین پر آ رہے ہوں گے. آپ ہمارے نمائندوں سے بات کر سکتے ہیں. آپ ان سے مزید تفصیلات جاننا چاہیں اس حوالے سے آپ جان سکتے ہیں. آپ کا کوئی نمائندہ ہمارے آفیسز تشریف لانا چاہے سو مور دین ویلکم، آپ بالکل تشریف لا سکتے ہیں اور آنے کے بعد آپ یہاں پہ اپنی رقم جمع کروا سکتے ہیں. جس بھی شعبے میں آپ کا دل بھرتا ہو اس شعبے میں آپ تعاون کر سکتے ہیں. آپ آن لائن پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ ہماری ویب سائٹ پر جائیں، سامنے www.ehsasfoundation.org کے نام سے یہ ویب سائٹ آ رہی ہوگی. آپ اس ویب سائٹ پر جائیں گے، سامنے آپ کو پورٹل دکھے گا، آپ اس پر کلک کریں گے اور آپ کے پاس مختلف پیمنٹ آپشنز آ جائیں گے. ویزا کارڈ بھی ہے، ماسٹر کارڈ بھی ایکسیپٹیبل ہے، چاہے وہ کریڈٹ کارڈ ہو چاہے وہ ڈیبٹ کارڈ ہو. آپ اس کے ذریعے جو ہے وہ یہ پیمنٹ ہم تک بھجوا سکتے ہیں اور اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ میں نے یہ پیمنٹ اس مد میں بھیجی. ایک آخری بات ناظرین بتاتا چلوں کہ یہ کوئی حد نہیں ہے کہ آپ نے $65 کا تعاون کرنا ہے یا 185 کا یا 9500 کا. یہ ایک پیکج ہے، مکمل پیکج ہے. اگر آپ مکمل کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھا ہے، لیکن آپ چاہیں تو آپ اس سے کم رقم بھی بھیج سکتے ہیں. آپ $10 بھی بھیج سکتے ہیں، $500 بھی بھیج سکتے ہیں اور $1000 بھی بھیج سکتے ہیں. ناظرین اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی پروگرام میں انشاءاللہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے. ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ مختلف مہمان پروگرام میں موجود ہوتے ہیں اور ہم ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے، ڈونیشنز کے حوالے سے اور جو دیگر موضوعات ہیں احساس فاؤنڈیشن کے جو دیگر شعبہ جات ان حوالوں سے بات کرتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جو کہ نہ صرف شعبہ تعلیم سے کئی دہائیوں سے وابستہ ہیں بلکہ ان کی سماجی خدمات بھی ہیں اور کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. عرصہ دراز سے سماجی خدمت بھی کر رہے ہیں اور تعلیم دان بھی ہیں اور آپ انہیں ARYQTV کی اسکرین پر احساس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پر آپ انہیں اکثر و بیشتر انہیں ٹیلی تھون نشریات میں دیکھتے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رانا اشفاق رسول صاحب. رانا صاحب کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت بخیر ہے؟ آج بڑی بارشیں ہیں ویسے کراچی میں، آپ پہنچ گئے آسانی سے؟ مشکل تو ہوئی ظاہر ہے، ہاں لیکن بہرحال ٹائم پہ پہنچ گئے. ویری گڈ. اور کیسا لگتا ہے کہ یہ بارشوں کا موسم کراچی میں ویسے جب ہوتا ہے تو؟ کافی عرصے بعد اور کافی دنوں سے اس کا انتظار تھا اور آج ہم نے، کراچی والوں کو تو ویسے بڑا انتظار ہوتا ہے. پورے پاکستان میں بارشیں ہوئیں لیکن کراچی میں آج ماشاءاللہ جس طرح بارش ہوئی ہے اور بہت
کہتے ہیں جم کے برسی ہے. تو اللہ تعالیٰ خیر کی رکھے. ضرورت تو تھی ہمیں, لیکن اللہ تعالیٰ مہربانی. ویسے تو ہم نے رانا صاحب باران رحمت کہتے ہیں بارشوں کو, لیکن ہم کراچی آئٹس کے لیے جو ہے نا یہ کبھی کبھی باعث زحمت بھی بنتا ہے, لیکن بہرحال پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اٹس اوکے, ٹھیک ہے. بہت ضروری تھی. اصل میں جتنی گرمی ہم نے دیکھی ہے, جو صاحب دیکھا اس طرح سے بہت ہے. لیکن ساری باتیں سے ہٹ کر ایسا آج میں آپ کو ماشاءاللہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ آج جس طرح آپ نے احساس فاؤنڈیشن کا پورا تعارف کرایا ہے, ماشاءاللہ بہت زبردست لگا. ایک ایک بات آپ نے ناظرین کے سامنے رکھ دی ہے, اور ناظرین کے لیے بہت سارے مواقع میسر ہیں, جس چیز میں چاہے حصہ لے لیں. اور خاص طور پر وہ ناظرین جو آج پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں گے, ان کی کافی تسلی ہوئی ہوگی, کافی تشفی ہوگی. تو میں آپ کو اس کا کریڈٹ دیتا ہوں. اصل میں رانا صاحب بات یہ ہے نا کہ رات کے اس پہر آپ بھی موجود ہیں, شہر کراچی میں بارش بھی ہو رہی ہے. یہ ہمارا اور آپ کا ذاتی کوئی کام تو ہے نہیں, اور یہ انسانیت کے لیے, اور یہ چیزیں نا خود بخود آتی ہیں. یہ کوئی پری پلانڈ چیز نہیں ہوتی ہے, یہ پہلے سے اس کی کوئی پریپریشن نہیں ہوتی ہے. یہ بس آپ یوں سمجھے کہ آئی ایم اسپیکنگ مائی ہارٹ. یہ وہ دل سے بات نکل رہی ہے, اور وہ لوگوں کے لیے نکل رہی ہے. آپ دیکھیں نا کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں پاکستان 3rd ورلڈ کنٹری میں آتا ہے دنیا بھر میں. ہم ترقی پذیر ممالک میں, اور 70-75 سالوں سے ترقی پذیر ہی ہیں, وہ مڈ میں بھی ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں. تو ایک ہم دنیا بھر میں جاتے ہیں, ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ یار کب تک یہ ہمارے لوگ جو ہے وہ یہ مشکلات جھیلیں گے, کہ جہاں پہ دنیا اس قدر ایڈوانس ہو رہی ہے, انہیں ترقی کے مواقع میسر ہیں, ہمارے لوگوں کو کیوں نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ انتظار کریں اور لوگوں کے لیے کہ بھئی وہ فلاں یہ کر دے فلاں یہ کر دے, ہم اپنے حصے کی کوئی شمع تو جلائیں نا, ہم اپنے حصے کا کوئی کام. تو یہی اسی میں آپ بھی جڑے ہیں, اسی آپ جڑے ہوئے. صحیح بات ہے. احساس فاؤنڈیشن بھی جڑا ہے. بات بڑی عجیب سی ہو جائے, بندہ کھل کے بات بھی نہیں کر سکتا. حالات کو جو ستم ظریفی ہے جو آپ 76 سال کی بات کر رہے ہیں, اس میں ہمارے اپنوں کا حصہ ہے جنہوں نے ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہی نہیں ہونے دیا گیا. مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن مجبوری کوئی نہیں ہے. سچی بات, یہ قوم اتنی اچھی قوم ہے, جب کبھی وقت پڑتا ہے, آپ نے خود دیکھا ہے, تو یہ سیسا پلائی دیوار کی طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو جب ہم سب اکٹھے ہو سکتے ہیں تو ہمیں یوٹیلائز کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہمیں اچھے کاموں کے لیے کیوں ترغیب نہیں دی جاتی؟ ہمیں مظلوم بھی بنا کے پیش کیا جاتا ہے دنیا کے اندر. یہ ہماری اپنی مطلب بدقسمتی کہہ لیجیے. لوگوں نے سوچا نہیں. وہ بہت تکلیف دہ بات ہے میرے آپ جیسے لوگوں کے لیے جو پریکٹیکلی فیلڈ میں جا کے دیکھتے ہیں, لوگوں کے مسائل کو جانتے ہیں. اور میں سچی بات یہ ہے کہ جو حالات دیکھتا ہوں مارکیٹ کے, راہ چلتے ہوئے جو ہم دیکھتے ہیں, کسی کی توجہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ حسن اسکوائر سے ARY کی طرف آئیں, جی جی, تو راستے میں جتنے بھی لوگ پڑے ہوئے ہیں فٹ پاتھوں پر, باخدا میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ بھی تیرے نبی کی امت ہے, ان کے لیے کوئی اسباب بنا دیجئے, وہ ان کو سنبھالنے والا پیدا کر دیجئے. ہر چیز ہو سکتی, ہماری توجہ نہیں ہے. رانا صاحب یہ بتائیں کہ کیا وہ لوگ جو جن کا آپ نے مشاہدہ کیا, جو فٹ پاتھوں پر ہیں, جو اس طرح سے پھر نشے کی لت میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں ذہنی ٹینشن کے باعث سے, تو یہ لوگ جو ہیں سو these people are only responsibilities of government or we are responsible for them as well? دونوں سر, دونوں. دیکھیں میں گورنمنٹ کی بات اپنی جگہ پر ہے, گورنمنٹ سینٹر تو دینا, اسے چھوڑ دیں, گورنمنٹ کو چھوڑ دیں, ہم بھی تو اسے معاشرے کا حصہ ہے نا. ایک مثال دیتا ہوں, بہت پرانی بات ہے. کوئی ہیرونچی چوری کرتا ہے, چھوٹی سی چوری کرتا ہے, اسے میں میرے اسکول میں چوری ہوئی, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. تالے توڑے, تالے کاٹے, سب کچھ کیا. میں عید پہ گھر گیا ہوا تھا, پیچھے سے واردات ہو گئی. وہ کچھ نہیں لے کے گیا, تالے توڑے الماری سارے دراز پر. وہ شاید کوئی چرسی والی ہوگا یا کیا ہوگا, اس کو تھوڑے بہت پیسے چاہیے تھے یا کیا چیز چاہیے. بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا کوئی سہارا تو بنے. مطلب میں اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی آگے بھی تو کوئی چیز ہو جہاں میں پہنچا دوں اس کو. یہ نشئی حضرات کو نہ پولیس پکڑتی ہے, جان چھڑاتی ہے. ہم نے ایک دفعہ دیکھا, تھانے گئے وزٹ پہ ایز اے سوشل ورکر, ہیروئنچی تھے, تو پولیس والے پریشان تھے, یار یہ آ گئے ہیں, اب ان کے لیے انتظام کرنا پڑے گا. وہ بھی ڈرتے ہیں کہ نہ ہی پکڑو نہ ہی لے کے جائیں,
اگر لے کے جائیں گے تو رات کو ان کا حساب تھا کون دے گا, پوڑیاں کہاں سے لائیں گے, نہیں دیں گے تو بیچارہ مر جائے گا, ظاہر بالکل ایسا ہی. مر جائے گا تو ان کے کھاتے میں لگ جائے گا, مجبوری ہے سب طرح. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ انیشیٹو تو لے یار, تبلیغ تو کرے, کہے تو, کہنا ہی چھوڑ دیا, بتانا ہی چھوڑ دیا, پوچھنا ہی چھوڑ دیا لوگوں نے. میں اور آپ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, لیکن کس حد تک, یہ تھوڑی سی مشکل کام ہے. یہ جو کام ہم احساس فاؤنڈیشن سے کر رہے ہیں یہ روزمرہ کا کام ہے, وہ تھوڑا لمبا کام ہے. کسی کو لے کے جانا, ہسپتال میں داخل کرانا, علاج کرانا, اس کا ان کے پیچھے بھی تو فیملی ہے یار ڈاکٹر صاحب. وہ جو لوگ نشے پہ آتی ہو گئے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان کے پیچھے بھی تو لوگ ہیں, بچے ہوں گے, بیوی ہوگی, ماں ہوگی, کوئی بہن ہوگی. اس تک تو پہنچ کے دیکھیے, چلو اس کو تو نہیں کچھ کر رہے ہیں, ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. ان کے ساتھ تو ہمیں جا کے ہمدردی کرنی چاہیے. بہرحال بات یہ ہے کہ ہمیں اجتماعی طور پر اپنے حصے کا کام تو ہم کریں گے, انشاءاللہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن اگر کوئی ایسا اجتماعی بات ہو جائے, آج کسی بڑی اچھی بات کہی, آپ گھر گھر سولر لگا رہے ہو یار, کسی مسجد کا بھی نام لے لو کہ مسجد کو سولر کی ضرورت ہو سکتی ہے. ہماری ترجیحات بڑی عجیب سی ہیں. ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے ہم سے صرف عبادات کے بارے میں تو نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے نمازیں پڑھی, پوچھا تو جائے گا, لیکن صرف ان کے بارے میں تو نہیں پوچھا جائے گا. یہ جو معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے, بینگ پریویلیج پارٹ آف دس سوسائٹی, اس کا زیادہ پوچھا جائے گا سر. اس کے بارے میں بہت زیادہ حقوق العباد. آپ کے پڑوس میں اگر بندہ بھوکا ہی مر گیا یا کوئی بھوکا سو گیا تو آپ کے اوپر تو بہت بڑا جرم ہو گیا. یہ آپ کے اوپر, آپ کو حساب دینا مشکل ہو جائے گا. اللہ میں نے خود کہا نا کہ میں سب کچھ معاف کر دوں گا, لیکن یہ جو آپ کے ارد گرد کے ماحول, حقوق العباد کے معاملات ہیں, وہ معاف نہیں کروں. تو دیکھیں اسلام کتنا خوبصورت دین ہے, اور اسے دین ہی یوں کہا جاتا ہے کہ اٹس بیسیکلی کانسٹیٹیوشن آف لائف. یہ ضابطۂ حیات ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, کہ اس میں زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کیا گیا ہے. الحمدللہ کہ پڑوسیوں کے حقوق اس لیے رکھے گئے نا کہ اگر ایک محلے میں, اور اس کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کے جو برابر میں, وہ سامنے والا بھی پڑوسی ہے, آس پاس قرب و جوار میں رہنے والے لوگ, تو اگر ہر محلے میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی ایک دو لوگ صاحب حیثیت ہوتے ہیں یا لنگ ہوتے ہیں کسی ایسے صاحب ثروت سے, تو وہ کوئی راستہ بن جائے, ذریعہ بن جائے, بات پہنچا دے لوگوں تک کہ بھئی یہ فلاں شخص جو ہے وہ مجبور ہے, پریشانیوں میں مبتلا ہے, کچھ اس کے لیے آسانی, تاکہ ایک معاشرہ صرف اپنے لیے جینا تو جانوروں کی صفت ہے, انسانوں کی صفت تو نہیں. انسان تو معاشرے پر بھی وہ ایک معاشرہ ڈیولپ کرتا ہے, صرف اپنے رہنے کے لیے گھر نہیں بناتا, اپنے رہنے کی جگہ نہیں, بلکہ وہ چاہتا ہے کہ پورا معاشرہ ڈیولپ ہو, اور اسی معاشرے میں اس کا حصہ, اس نے اپنا حصہ حاصل کرنا. تو اگر وہ معاشرہ خوبصورت ہے, اچھا ہے, پرامن ہے, پرسکون ہے, تو اس کی زندگی میں بھی امن ہوگا, اس کی زندگی میں بھی سکون ہوگا, وہ بھی مطمئن رہے گا کہ یار میرے بچے اسی معاشرے میں موو کر رہے ہیں, میری بیٹیاں اسی معاشرے میں موو کر رہی ہیں, تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ خوبصورت ہے. لیکن اگر معاشرے میں اس طرح کی تنگ دستی ہوگی تو پھر یہ چوریاں, ڈکیتیاں یہ بڑھ جائیں گی, اور اس کا نقصان ہمیں بھی ہوگا. ڈاکٹر صاحب ایک بات آپ نے دیکھا ہوگا, نازم آباد کے پل کے دونوں سائڈوں پہ جو دیوار بنی ہوئی تھی, جی سریے, سب سریے کاٹ کے لے گئے, کسی نے روکا نہیں. اونرشپ کا مسئلہ ہے. میں اور آپ وہاں سے 20 مرتبہ گزرتے ہیں, اور ہمارے سامنے بیٹھا وہ کاٹ رہا ہوتا ہے یا چوری کر رہا ہوتا ہے بڑے طریقے سے. اونرشپ کا مسئلہ ہے. کسی نے روکا ہی نہیں اس کو, ذمہ داری کو لینے کو تیار نہیں ہے. تو یہ کب مسئلہ جو 76 سال کا رونا ہے وہ یہ تو ہے, ہم نے اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دی. جو بحیثیت قوم مسلم معاشرے کے ہمارے اوپر ذمہ داریاں تھیں کہ برائی کو دیکھو تو روکو, ہاتھ سے روکو, ہم نے تو کام چھوڑ دیا. اب تو دل سے برا نہیں چاہتے ہیں, بھول جاتے ہیں پاس. تیسرے درجے والے بھی کام کر لو یار. ان پر افسوس کرنے کے بجائے ان پر ہنستے ہیں, ان پر جملے کستے ہیں, فقرے کستے ہیں. اور سب سے بڑی بات یار, تمام محکموں کے لوگ موجود ہیں, اس پل کی نگہداشت کے لیے عملہ موجود ہے, کوئی نہیں پوچھتا, کوئی دیکھتا بھی نہیں اس طرف. میں آج اتفاق سے ڈاکٹر شاہد صاحب میرے ساتھ تھے, تو ہم جب گزر رہے تھے, شاہد صاحب کون؟ اپنا شاہد مسعود صاحب. شام میں ہم اکٹھے تھے, تو وہ بات یہ کہ روڈ ٹوٹا ہوا ہے بہت زیادہ. تو ہم نے یہ کہا کہ یار محکمہ تو موجود تھے, کہاں گیا عملہ, کدھر گئے لوگ جن کو فوری آ جانا چاہیے, رش کر دینا چاہیے. مطلب ایک ٹرک میں تار کول اور یہ بجری والے بنی بنائی لے جائے, جہاں چھوٹے چھوٹے کھڈے ہیں
ان کو فوراً فل اپ کر دیا جائے، کوئی ذمہ داری نہیں لیتا. ہم دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، بہت زیادہ حالات خراب ہے. کوئی ہم کیا بندہ، کر سکتے ہیں رانا صاحب؟ ہم اپنا دروازہ ہی کھٹکھٹا سکتے ہیں، بتا ہی سکتے ہیں لوگوں کو. چلے ظاہر ہے یہ میرے بتا پاس تو دیا، آواز لگا دی، سزا. اپنے طور پر کیا کر سکتے؟ کچھ تو کرے نا. اپنے طور پہ دیکھیں، یہ جو اتنے بڑے بڑے معاملات ہیں نا، اس پہ ہم حصہ نہیں ڈال سکتے. کوئی بھی نہیں ڈالتا. میں آپ کو بتاؤں کیا بات ہے، بتا یہ سائٹ ایریا میں چلے جائیں، ہم جہاں بیٹھے ہیں، فیکٹریوں کے آگے خراب ہے معاملہ، روڈ خراب ہے، گٹر بہہ رہے ہیں. کوئی مالک جس کے پاس کروڑوں روپے موجود ہے، وہ اپنے گھر کے دروازے کے سامنے، گیٹ کے سامنے فرش بنانے کو تیار نہیں ہے. تو کیسے کام چلے گا سر؟ اس گلی کو تو ٹھیک کرو یار. جو آپ کی فیکٹری، آپ کی ٹرک آتے ہیں، آپ کی گاڑیاں، بڑی بڑی گاڑیاں وہاں سے گزرتی ہیں، اونرشپ کا مسئلہ ہے. کوئی نہیں لے گا. اگر پوری ہم گلی اون کریں گندی نا، ہے، اپنی سٹی پوری کو اون گلی. کریں، اپنے ملک کو، کنٹری جب کو تک نہیں اون کریں گے کریں. نہیں کام بنے گا. ملک سے محبت جو ہے وہ صرف نعروں میں اور ترانوں میں رہ گئی ہے، ایسا لگتا ہے. ایسا لگتا ہے عملہ چھوڑ گیا کام. میں تو کہتا ہوں کیوں نہیں کرتا کو عملہ کام. مطلب کراچی میں محکموں میں مالی موجود ہے، کوئی پودوں کو پانی دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی کٹنگ کرنے کو تیار نہیں. جو درخت بڑھتا ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہم مطلب اس عملے کو پوچھنے کو تیار نہیں یار. میرے انڈر میں اگر 15 مالی ہیں، میں پوچھوں تو کدھر گئے بھائی یار؟ اس روڈ کے جو درخت ہے یہ کیوں پھل پھول کے ایسے بے ہنگم ہو سے ہو گئے؟ اس کی تھوڑی تراش کراش کر کے خوبصورت بنا دو اس کو. کوئی نہیں کرتا. المیہ یہ ہو گیا اب کہ جو کام دیکھیں، میں اور آپ ایز اے سوشل ورک کتنا کام کر سکیں گے؟ سب لوگ کر لیں. لیکن یہ جو ذمہ داریاں ہیں، پھر لوگ ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائیو ہم سے ٹیکس تو مانگتے ہو، تو وہ سہولتیں بھی تو دے دو. سہولتیں اب دیتے کوئی نہیں ہے. ٹیکس در ٹیکس، مزید ٹیکس. اللہ جانے وہ کیا فارمولہ ہے، آج تک اس میں کوئی بات ہی نہیں کرتا. نہ کسی کو خیال آ رہا ہے کہ بھائی اس کا حل تو بتا دو یار. ایک چیز بتا تو دو. ڈاکٹر صاحب پوچھ کے تھک گیا بھائی میرے بل میں یہ 4-5 ٹیکس لگے ہوئے ہیں، یہ بتا تو ہے کیا، میں دے دوں گا. کوئی بات نہیں. یہ ہم نے یہ آنرشپ جو ہمیں ملتی، ہم لیتے ہیں نا، محکموں کو بھی لینی ہے. اللہ میاں نے آپ کو عملہ دیا ہے، فوج دی ہے، لوگ کام کر رہے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. ان کو جو پوچھنے والا افسر ہے وہ ان سے کام ہی نہیں لیتا. تو جب کام نہیں لے گئے تو پھر 76 سال کیا 150 سال بھی ہو جائے تو یہ تو ہم دلدل میں پھنسے چلے جا رہے ہیں. کوئی بھی بندہ ہو، دگرگو حالت ہو جائے گی ہماری، اور مزید خراب ہو جائے گی. آج بارش ہوئی ہے، ابھی جس راستوں سے ہم آئے ہیں پانی ہے، کھڈا، پوری گاڑی پتہ ہی نہیں چلتا ہے. گیا. تو بندہ اگر اس کا کل شام سے پرسوں سے ترسوں سے یہ کام کر لیا ہوتا، تو اس کو استرکاری کر دیں تو شاید گاڑی تو بچ جائے گی. کوئی نہیں سوچتا. چھوٹے چھوٹے گڈھوں پہ پیچھے ایک لمبی لائن لگ جاتی ہے. پٹرول ضائع ہو رہا ہے، گاڑیوں کے پرزے خراب ہو رہے ہیں. یار یہ بھی تو اس ملک کا معاملہ ہے نا، اس کو ٹھیک کروا دو. کچھ فکر ہی نہیں ہے. ٹریفک جام ہے تو لگی ہوئی ہو، پٹرول لاکھوں لیٹر پٹرول ختم ہو رہا ہے، پرواہ نہیں کسی. میں کیا کیا رونا روئے سر. میں آج نکلا، سگنل پہ 4 سگنل بند ہے، سگنل بند ہے، ٹریفک گزری. میں نے گھر کی طرف جانا تھا، میں اب دیکھ رہا ہوں رستہ کلیئر ہے، ادھر سے یکدم رکشہ آ گیا اور سامنے پولیس والے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. بھائی تم کھڑے ہو جاؤ، ادھر آ کے ڈیوٹی کر لو، ہاتھ دے دو اس کو. وہ رکشے کے بارے میں نا ہمارے دوست بڑی اچھی بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ رکشہ ہے، یہ پانی ہے. پانی کے بعد پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے نا، یہ رکشہ بھی اپنا راستہ خود بناتا ہے. آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنا راستہ خود بنا لے گا. اور ہمارے پلاننگ نہیں سر ڈاکٹر صاحب، پتہ نہیں کس طرح جا رہے ہیں ہم لوگ. کوئی پلاننگ کرنے کو تیار نہیں. لکیر کا فکر، لگے ہیں تو لگے ہیں بس. جو کام کرنا آپ نے. چلے ایسی صورتحال میں رانا صاحب بتائیں کہ جو ادارے کام کر رہے ہیں، احساس فاؤنڈیشن بھی ہے، KGN بھی ہے، دیگر بہت سے ادارے بھی ہیں، جنتی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو یہ ان اداروں کا کردار آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں کرتا بہت اچھا. جو تھوڑا بہت اللہ میاں نے توفیق دی ہوئی ہے، جو کچھ آنسو پوچھ رہے ہیں لوگوں کے، وہ ان اداروں کی وجہ سے ہیں. وہ کوئی بھی ہو، میں ہوں، آپ ہیں. احساس فاؤنڈیشن تو خیر بہت بڑا کام کر رہی ہے، مسلسل یہ کام کر رہی ہے. ان اداروں کا ہونا میں سمجھتا ہوں غنیمت ہے. کم از کم یہ جا کے اشک سوئی تو کر رہے ہیں نا، کچھ نہ کچھ تو پہنچا رہے ہیں نا. جب حکومتیں فیل ہو جائے تو ادارے کیا کر لیں گے؟ ادارے تو اپنی ایک دلی تسکین کے لیے
اس معاشرے کا دکھ بانٹنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. پورا کرنا تو اللہ کی ذات کر سکتی ہے, یا حکومتوں کو کوئی پالیسیاں کریں گی وہ ہے, لیکن بہرحال قابل مبارکباد لوگ ہیں جو کار خیر میں حصہ لیتے ہیں. اور احساس فاؤنڈیشن بھاگ دوڑ کر رہی ہے, جاتی ہے, چیک کرتی ہے, دیکھتی ہے مارکیٹ میں, تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ایسے ادارے ہونے چاہیے. میں جب سوشل ورک پہ چھوٹے چھوٹے کام کیا کرتا تھا اس میں کہتا تھا اس شہر میں ایک عیدی نہیں بہت ساری عیدیوں کی ضرورت ہے. جی جی, جو ہمارا سسٹم ہے, ہم نے جو اپنے آپ کو چھوڑ دیا ہوا ہے بے مہار, اس میں ایک عیدی نہیں کئی عیدیوں کی ضرورت ہے, تب جا کے یہ معاشرہ شاید کسی حد تک بالکل. چونکہ وہ خرابی زیادہ ہے نا, تو اس کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ رسپانسبل پرسن بھی جو ہے وہ زیادہ ہونے چاہیے. اور یہ خرابی بہرحال ہم نے دیکھا ہے قوموں پر مشکل وقت آتا ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا ہو یا دیگر اقوام پر یہ مشکل وقت نہیں آتا. اصل میں قوموں کا فیصلہ اس بات پر نہیں ہوتا کہ وہ کس مشکل میں, وہ مشکلوں سے نمٹتے کیسے فیصلہ اس بات پر ہونا ہے. ہم نے شروع کہاں سے کیا ہے یہ میٹر نہیں کرتا, ہم ختم جہاں پر کریں گے نا یہ چیز میٹر کرے گی کہ بحیثیت قوم ہم اختتام کہاں پہ کریں گے, ہماری منزل کیا ہوگی, ہم پہنچتے کہاں پر ہیں, یہ چیز فیصلہ کرے گی. اور مشکل وقت آئے ہیں رانا صاحب, ایسا نہیں ہے. وہ ہم نے دیکھا تاریخ میں, چاہے وہ 48 کا معاملہ ہو یا اس سے پہلے 47 کا معاملہ ہو, چاہے 65 کا معاملہ ہو, ہماری قوم مشکلوں سے نکلی ہے. چاہے وہ مجھے یاد ہے 8 اکتوبر 2005 کا وہ زلزلہ, اور کس طرح سے وہ ہم جب اپنے زمانے طالب علمی میں تھے, بلکہ میں اسکول میں تھا اس وقت, اور ہمیں بڑی کوشش ہوتی تھی کہ یار ہم بھی جو ہے نا وہ ان ایریاز میں جا کر کام کریں. کچھ بڑے جو ہمارے ہائر سیکنڈری اسکول کے بوائز تھے اور یونیورسٹی میں کچھ ہمارے محلے کے لڑکے ہوتے تھے, وہ جاتے مطلب گروپس کی صورت میں وہاں جایا کرتے تھے اور جا کر کام کرتے تھے. تو تب سے لے کر ہم جس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ قوم جو ہے وہ جیل ہوئی تھی اور اس وقت کام کر رہی تھی. مصیبت کا انتظار کرتے کیوں ہیں؟ یہ مصیبت آئے گی تو اکٹھے ہوں گے, یہ کوشچن ہے. وہ 8 اکتوبر کا زلزلے کا جو قوم کا رویہ تھا مارولس, جتنا اس قوم نے کیا جو کر سکتی تھی کمال کر دی. لیکن یہ ہم اس کا انتظار کیوں کرتے ہیں کہ سیلاب آئے گا تو مدد کریں گے. اس معاشرے میں سیلاب کے علاوہ بھی لوگ بھوکے ہیں, ان کو پانی چاہیے, روٹی چاہیے. آپ نے زلزلے کی بات کی, آپ کو حیرانگی ہوگی, میں کوئی 12-13 اکتوبر کو جب یہ زلزلہ آ گیا تو گھر میں بیٹھا, سچی بات ہے فوٹیج دیکھ دیکھ کے بندہ رو ہی رکھ سکتا اور کر سکتا تھا. تو میں نے اللہ سے دعا کی, یا اللہ کوئی ایسا سبب بنا دے کہ میں بھی کوئی حصہ لے سکوں. تو پمز ہاسپٹل میں جو ان کے MS تھے, انہوں نے رات کو 1:30-2 بجے اپیل کی, رمضان شریف کا مہینہ تھا, تو اپیل کی کہ بھی دیکھیں ہمارے پاس کپڑا بھی بہت ہے, کفن بھی بہت ہے, بہت ساری چیزیں موجود ہیں, ہمیں آکسیجن سلنڈروں کی بہت اچھا ضرورت ہے, چھوٹے چھوٹے پاکٹ میں پورٹیبل چاہیے. ڈاکٹر صاحب میرا کاروبار ساری زندگی آکسیجن کا رہا, میں نے بیچی. جی جی, ان دنوں میں نے چھوڑا ہوا تھا, میں اور کام میں لگ گیا تھا. میں نے اپنے آپ میں تہیا کیا, میں بڑی بات بتا کے آپ کو لوگوں کو حوصلہ بڑھانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ تہیا کیا کہ یار رانا صاحب ساری زندگی آکسیجن کمائی کھائی ہے, آج قوم کو ضرورت پڑ گئی ہے اور تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے. میں اکیلا صبح اٹھا, مارکیٹ گیا, میں نے پوچھا سلنڈروں کا ریٹ, آکسیجن کہاں سے ملے گی, کیا ہوگا. میں وہاں بیٹھا تھا, آپ کا فون آ گیا. کہاں بھائی جان؟ میں مارکیٹ بیٹھا ہوں, کباڑی مارکیٹ سلنڈر اکٹھے کر رہا ہوں. کیوں یار وہ چاہیے یا 50 میری طرف سے, با خدا مطلب ایسی بہار آئی کہ میرا نیا ٹرک تھا, میں نیا ٹرک لیا تو زمانے ماسٹر ٹرک تھا, وہ اوور لوڈ ہو گیا, بھر گیا. 100 سلنڈر میں چھوٹا جو پورٹیبل تھا اور 10 سلنڈر بڑے, یہ میں ٹرک میں لوڈ کیے. بے تحاشا راشن, مطلب اپنے گھر کے نیچے ٹرک کھڑا کیا, لوگوں نے فلیٹوں سے سامان پھینکنا شروع, کمبل, مطلب کہہ رہے ٹینٹ مل نہیں رہے تھے اس زمانے. ایچ نظام جی میرے اسکول کے سامنے فیکٹری ہے, میں وہاں نماز پڑھتا تھا, تو میں نے کہا جی مجھے, وہاں رینجر آ گئی. میں نے امام صاحب سے کہا یار ہم نمازی ہیں اس مسجد کے, اپنے فیکٹری کے, اللہ کے گھر میں آتے ہیں, ان کو بولو میں ٹینٹ دے. بڑی مشکل سے مجھے 30 ٹینٹ ملے. وہ جو آپ جیسے دوست تھے وہ آپ فون کر کر کے مجھے زبردستی چیزیں دے رہے ہیں. میں لے کے گیا, اپنے ہاتھ سے تقسیم کر کے مظفر آباد تک گیا, بالا کوٹ گیا. کہنے کا مقصد یہ کہ
जज्बा तो आता है, रहता है, और जब जरूरत पड़ती है तो यकीनी तौर पर जिस तरह से आप हो जाता है, हाँ। दीगर लोग भी हो निकलते जाता हैं है। और वो कोई अपना हिस्सा समस्या इसमें शामिल करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, वापस आते हैं।